نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین محترم، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسی حرمت والا مہینہ ہے کہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ کس وقت سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے، فضیلت والے مہینے ہیں۔ میرے سامعین محترم، 4 مہینے ہیں ایسے جن کی حرمت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب جو شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب کی پہلی رات ایسی مبارک رات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کبھی بھی کسی بھی بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، ہر حال میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں، رجب کی پہلی رات، جمعے کی رات، اور شعبان کی 15ویں رات، اور عیدین کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں ہر حال میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جن میں سے ایک رجب کی پہلی رات ہے۔ میرے سامعین محترم، رجب کا مہینہ بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت اس کی حرمت قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ایسا حرمت والا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی حرمت کو مانا جاتا ہے، اور صرف زمانہ جاہلیت میں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ان کی اس مہینے کی حرمت چلی آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما دیجئے، شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اس لیے برکت عطا فرما دیجئے وبلغنا رمضان، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جس مہینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس میں برکت عطا فرما دیجئے، تو کتنی برکت ہوگی اس مہینے میں۔ یہ برکت کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان برکتوں کو حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنی زندگی کو اچھا کریں، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے۔